السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ابھی آپ نے واقعہ کربلا سے متعلق چوتھے حصے کے اندر مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کے تعلق سے سماعت فرمایا کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد اس حصے کے اندر ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ تاریخ کے اندر ہے کہ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لیے تیاری کرنے لگے تو ان کے رشتہ دار اور ہمدرد جتنے بھی رشتہ دار تھے، جتنے بھی ان کے جاننے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو واقد اللیثی، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام کے تمام لوگ اس بات کی پوری کوشش کرنے لگے کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، آپ وہاں نہ جائیں، اور اگر جاتے بھی ہیں تو ایسی صورت میں تنہا جائیں، اپنے بچوں کو کوفہ نہ لے جائیں، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کی عادت یا وہاں کے افراد کی نیت بہتر نہیں ہے، آپ مت لے جائیں۔ لیکن آپ کے ذہن کے اندر ایک بات بس گئی تھی، جیسا کہ خطاب یا رسالہ یا لیٹر جو آپ کے پاس پہنچ گیا تھا کہ آپ کے چاہنے والے لوگ زیادہ ہیں، آپ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ وہاں جا رہے ہیں اور قادسیہ سے صرف 3 میل کے فاصلے پر ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں حر بن یزید تمیمی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس نے کہا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہمیں کوفہ کا ارادہ ہے، کوفہ ہم جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کوفہ والوں سے تو خیر کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، بھلائی کی کوئی امید ان سے نہیں کی جا سکتی ہے، آپ یہیں سے واپس ہو جائیں، آپ یہیں سے واپس ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی بے وفائی اور بے رحمی ہم نے دیکھی ہے، مسلم بن عقیل کے تعلق سے ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کر سکتے، آپ کے لیے یہاں سے واپس چلا جانا ہی بہتر ہے۔ لیکن یہ سارا کا سارا قصہ سننے کے بعد بھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو واپسی کا ارادہ کر لیا اور بہتر سمجھا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن آپ کے ساتھ جو مسلم بن عقیل کے دوسرے بھائی ساتھ میں جا رہے تھے، ان لوگوں نے کیا کہا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن ہم مسلم کا بدلہ ضرور لے کر کے رہیں گے، ہم یا تو مارے جائیں گے یا تو ہم ان کو مار کر کے دم لیں گے، ضرور ہم بدلہ لیں گے۔ جب یہ بات ان کے سامنے پیش آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے بغیر جی کر کے کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ جب آپ کو ابن زیاد کی فوج کا جو ہراول دستہ ہوتا ہے، جو پہلا دستہ ہوتا ہے، سب سے پہلے لوگ ہوتے ہیں، وہ نظر آئے تو آپ نے کربلا کا رخ کر لیا اور وہاں جا کر ایک ایسی جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا جہاں ایک ہی طرف سے جنگ کی جا سکتی تھی، چنانچہ خیمے نصب کر لیے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار تھے اور 100 لوگ پیادہ تھے، یعنی پیدل تھے۔ اس درمیان عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو، جو کوفے کا گورنر تھا، اسے بضد ہو کر کے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو۔ چنانچہ وہ پہلے راضی نہیں تھے، لیکن بعد میں راضی ہو کر کے وہ اس کام کے لیے جاتے ہیں اور ان کے خدمت میں حاضر ہو کر کے کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین نے 3
تجویز یا 3 باتیں ان کے سامنے رکھیں۔ پہلی بات تو یہ رکھا کہ ہمیں کسی اسلامی سرحد پر جانے کے لیے اجازت دے دو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ رکھی یا تو مجھے موقع دو کہ میں براہ راست جا کر کے یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور ان سے ملاقات کروں، اور تیسری بات یہ تھی کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ ان 3 باتوں میں سے حضرت عمر بن سعد نے ان باتوں کو تسلیم کر لیا کہ ہاں آپ یزید کے پاس جا سکتے ہیں، اور اس کی منظوری کا عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دے دی کہ ہاں ہم نے اس چیز کو اپنا لیا ہے۔ لیکن عبید اللہ کا معاملہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ شرط منظور نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے لیے میری بیعت کریں، یعنی سب سے پہلے میرے پاس آئیں اور ان کے لیے میرے پاس آ کر کے وہ بیعت کریں، پھر اس کے بعد ان کے پاس جائیں۔ ابن سعد نے یہی بات سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا دی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس پر آپس میں لڑائی چھڑ گئی، اور حضرت حسین کے سب ساتھی تقریباً 10 جو ان کے خاندان کے لوگ تھے وہ سب کے سب وہاں پر شہید ہو گئے۔ اس درمیان میں ایک ایسا تیر آتا ہے جو وہ اپنے ہاتھ میں ایک بچے کو لیے رہتے ہیں، اس بچے کو لگ جاتا ہے جس سے خون پونچھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس فرما رہے تھے کہ اے اللہ ہمارے اور ایسے لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما جنہوں نے پہلے یہ لکھ کر کے یہ لیٹر دے کر کے ہمیں یہاں پر بلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، پھر اب یہ لوگ ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خود انہوں نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور مردانہ وار ہو کر کے مقابلہ کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے سر کو ان کے جسم سے الگ کر دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے سر کو لے کر کے ابن زیاد کے پاس شخص جاتا ہے اور ان کے پاس پیش کرتا ہے، اور دوسرے اور افراد جو ان کے علاوہ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان میں ایک بچہ بچ جاتا ہے جو بیمار کی وجہ سے اپنی ماں کے پاس ہوتا ہے، جس کا نام علی بن حسین زین العابدین ہے، اور روایت کے راوی ابو جعفر الباقر کے وہ والد ہوتے ہیں۔ یہ عورتوں کے ساتھ اور بیماری کی وجہ سے بچ جاتے ہیں۔ ابن زیاد کا ان کے بارے میں بھی یہی نیت ہوتی ہے اور یہی سوچ ہوتی ہے کہ اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے، اسے بھی مار دیا جائے، یہ بھی زندہ نہ رہے۔ لیکن ان کی پھوپھی زینب بنت علی ان کے اوپر گر پڑتی ہیں اور کہتی ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، آپ سب سے پہلے مجھے قتل کرو، اس کے بعد بچے کو قتل کرو۔ چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابن زیاد نے اپنے حکم کو واپس لے لیتا ہے اور انہیں چھوڑ دیتا ہے، اور انہیں جنگی قیدی بنا کر کے ان تمام لوگوں کو اب معاملہ یہ لے کر کے یزید کے دربار میں لے جا کر کے پیش کرتے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ سارے کے سارے لوگ یزید کے دربار میں پہنچ رہے ہیں۔ یزید کو جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ یہ سر ہے اور اس طریقے سے یہ سارے افراد ہیں، تو اس کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اس نے تمام اہل خانہ کے ساتھ بڑے ہی نہایت ادب اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یزید کے محل میں شہادت حسین پر کافی افسوس اور تکلیف کا اظہار کیا گیا۔ حضرت یزید نے ان کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ اگر آپ لوگ دمشق میں رہنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ لوگوں کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہر طرح کی آسائش، ہر طرح کی چیزیں جو بھی آپ کے لیے ضرورت کی ہو سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں ہم آپ کے لیے یہاں پر انتظام کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں سے مدینہ جانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں پر رہنا پسند نہیں فرمایا، بلکہ مدینہ جانے کے لیے ان لوگوں نے ٹھان لی، اور مدینہ جانے کے لیے ان لوگوں نے ان کے سامنے باتیں کی۔ وہ بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اور شاہی اعزاز کے ساتھ انہیں مدینہ بہت سارے ہدیے اور تحفے کے ساتھ ان کو بھیجا۔
جب وہ لوگ مدینہ پہنچے تو خاندان عبد المطلب کی ایک عورت سر پیٹتی ہوئی اور روتی ہوئی ان سے ملنے کے لیے آئی، اور اس نے کچھ اشعار کہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا تو کیا جواب دو گے کہ تم آخری امت ہو کر میری وفات کے بعد میرے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیسا برتاؤ کیا ہے؟ ان میں کچھ قیدی ہیں اور کچھ خون میں لتڑے ہوئے ہیں۔ میں زندگی بھر جو تمہیں نصیحت کرتا رہا ہوں تو اس کی یہ جزا نہ تھی کہ تم میرے رشتہ داروں سے ایسا سلوک کرتے ہو۔ دیکھیں، یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے کئی حصوں میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس واقعے کو جو بالکل صحیح ہے، جس چیز کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصابہ کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسی واقعے کو صحیح سمجھیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری اور چیزیں ہیں کہ عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، یا وہاں پر جو لوگ میدان کربلا کے اندر تھے وہ ایک ایک بوند کے، جس طریقے سے لوگ واعظین حضرات کہتے ہیں ایک ایک بوند کے لوگ وہاں ترس گئے پانی کے لیے، یہ ساری کی ساری روایتیں غلط ہیں۔ ہمیں ان روایتوں کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔